آج کے فیصلے نے اس موقف کی تجدید کی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے وہ بھی سامنے آئے گی اور یہ عمل جو ہے اب یہاں رکے گا نہیں. یہ جمہوری عمل جو ہے یہ اب مزید آگے بڑھے گا, مزید اس میں توانا ہوگا اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس عمل میں شامل ہونا پڑے گا. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بننا تھا. آج ہم نے اس کی طرف ایک عملی قدم اٹھایا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں اور جو باقی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں جن کا یہ بنیادی آئینی حق تھا کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں, وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ بنے اور اس جمہوری عمل کے ذریعے ایک ایسی باصلاحیت قیادت سامنے آئے جو ہمارے مسائل کا حل کر سکے. یہی ہماری استعداد تھی پہلے دن سے. اس عمل میں پچھلے 2 دن جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی ایک اور لحاظ سے بھی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں اس کے بارے میں ایک شعور پیدا ہوا ہے اور ایک دفعہ جب قوم میں شعور پیدا ہو جائے تو وہ پھر اپنا کعبہ قبلہ جو ہے اس کا ٹھیک ہونے لگتا ہے. یہ سیاسی لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ایک تجدید نو کی ضرورت ہے, کہ پاکستان کے جو جمہوری نظام ہے اس کی ایک تجدید نو کی ضرورت ہے. ایک ایسا نظام جس میں مایوسی نہ ہو, جس میں امید ہو, جس میں ہمارے باصلاحیت اور با کردار لوگ سیاسی عمل کا حصہ بن سکے اور لیڈرشپ رول میں آ سکے. اور تیسری بات, پچھلے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ کی ذات ہے کہ بڑے بڑے جھوٹ کے بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں, بڑے بڑے جھوٹ کے بت ٹوٹے ہیں اور سچائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. آپ سب کے سامنے آئی ہے, قومی میڈیا کے سامنے آئی ہے. پچھلے 2011 سے ہم نے جب یہ مہم شروع کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنائیں گے, پہلے فورن فنڈنگ کا کیس ہوا, اس میں اللہ نے سرخرو کیا. آج انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو یہ ہے معاملہ, اس میں بھی اللہ نے سرخرو کیا اور ہم پہ کون سا الزام نہیں لگا, ہم پہ کون سا کیچڑ نہیں اچھالا گیا. آپ نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا کہ وہ تمام جھوٹ جو تھا وہ دھڑام سے گر گیا. یہ ہے وہ وقت سچائی کا. آج سچائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور انشاءاللہ جب سچائی کا راستہ کھلتا ہے تو اس کو بڑی سے بڑی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور یہی راستہ ہے ہمارے آگے فیوچر کا. ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سے شروع کیا. اب یہ باقی جماعتوں میں بھی یہ عمل جائے گا کہ سیاسی جماعتوں کو ہم نے ایک ادارہ بنانا ہے, سیاسی جماعتوں میں ہم نے میرٹ لانا ہے. سیاسی جماعت کے جو ورکر ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ مار کھائیں اور جیلیں کاٹیں اور چند شخصیات اور خاندانوں کے اقتدار کے لیے محض ایک سیڑھی کا کام کریں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر روزانہ کے حساب سے حالات بدل رہے ہیں, جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جو بے چینی پھیل رہی ہے ورکروں میں اپنے حقوق کے لیے, اس کا ہم نے نشاندہی کی تھی. وہ اسی لیے ہے کہ سیاسی جماعتوں میں میرٹ نہیں ہے, شخصی اور خاندانی کنٹرول ہے. ہم نے آج پہل اپنی جماعت سے کی ہے. انشاءاللہ یہ عمل جو ہے اب آگے بڑھے گا اور پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد رکھے گا. بہت بہت شکریہ. بابر صاحب بہت بہت مبارک ہو, یہ کامیابی آپ کو
پوری قوم کی مائیں بہنیں بچے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ کامیابی ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کا مقدر بنی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ 14 لوگ جو کھڑے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ ایک ہی پلیٹ فارم سے آئے اور آپ لوگوں کی جدوجہد ایک ہی طرح سے آئی۔ آپ نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ میں الگ طرح سے آیا ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور ہم 14 جو لوگ ہیں ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ 14 لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ آپ لوگوں کو کہیں سے ہینڈل کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو سپریم کورٹ پہنچایا گیا ہے۔ بلہ واپس لینے سے کون سی جمہوریت ملک سے واپس آنے جا رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور آج سپریم کورٹ میں بارہا یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ثبوت لائیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہے۔ یہ سب کے سامنے ہوا، یہ قومی نیشنل ٹیلی ویژن کے سامنے لائیو ہوا کہ وہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں لا سکے، جو 10 12 14 سال سے کہتے تھے کہ اکبر بابر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ کل انہوں نے پہلی دفعہ تسلیم کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، لیکن رکن نہیں ہوں، ممبر نہیں ہوں۔ آج جب ان سے بارہا پوچھا گیا کہ آپ کوئی ثبوت تو سامنے لائیں، کسی قسم کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں۔ تو یہ سچائی کی کامیابی ہے۔ اسی طرح باقی جو ہیں یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، انہوں نے آ کے انفرادی طور پہ آج معزز عدالت کے سامنے اپنے بارے میں جو حقائق رکھے اس کو کسی نے نہیں جھٹلایا، اس کو کسی نے کوئی کاغذ تک پیش نہیں کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ معاملہ جس طرح تحریک انصاف میں فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اسی طرح یہ جو آج جو معاملہ پہنچا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، یہ 23 نومبر کو جب پہلا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور جس میں خطرے کی گھنٹی بجائی گئی کہ آپ نے 1.5 سال سے قانون کو فالو نہیں کیا، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن شفاف پارٹی میں نہیں کرائے اور اس کی سزا یہ دی جا سکتی ہے، تب جا کے ہم نے اس معاملے میں اپنا عمل دخل شروع کیا۔ ہمارا مقصد پہلے ہماری درخواست میں بھی یہی تھا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ایک فراڈ ہوا ہے، یہ کسی قسم کا الیکشن نہیں ہوا، اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے اور دوبارہ ایک موقع دیا جائے الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ کے نیچے، اور یہ قوانین تمام جماعتوں پہ لاگو کیا جائے۔ اب یہ یقیناً آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک شفاف الیکشن کرانے پڑیں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم جو اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ایجنڈا ہمارا صرف یہی تھا۔ اچھا اکبر بابر صاحب یہ بتائیے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جیت کر چیئرمین بنیں گے، اور کون سی ایسی سچائی ہے جو 9 مئی کے بعد آپ کی سچائی ثابت ہو رہی ہے؟ آپ نے 2021 کے الیکشن میں آپ نہیں جیت سکے، 2011 سے آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، ہر کام آپ نے پارٹی کے خلاف کیا اور آپ خود کو پاکستان